करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में हालात में मजमूई बेहतरी है, मईशत और कारोबार में ज़बरदस्त बेहतरी है और खित्ते के हालात में और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे खित्ते के लिहाज से ये है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान अमन मामला जो है वो अब हकीकी अमन के करीब से करीब तर हो रहा है और इसके लिए जो कोशिशें हुई हैं वो रंग ला रही हैं। और इंट्रा अफ़गान यानी कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने के लिए ग्राउंड हमवार होता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी शर्त थी अफ़गानिस्तान में दायमी अमन के लिए कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के जितने फ़रीक़ैन हैं उनके आपस में एक अमन माहिदा हो जाए और फिर एक दायमी अमन की दागबेल रख दी जाए। इस हवाले से एक जानिब अमरीकी अफवाज जब बर्क रफ्तारी से अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं, मुसलसल उनका इनकला जारी है, और दूसरी जानिब तालिबान की शराइत मानते हुए इतवार को अफ़गानिस्तान में लोए जरगा के फैसले के बाद सदर अशरफ गनी ने मज़ीद बहुत ही इंपॉर्टेंट 400 तालिबान कैदी रहा करने का भी हुक्म दे दिया और जिस पर अनकरीब अमल दरामद शुरू होगा। और इस मौके पर सदर अशरफ गनी का कहना था कि अब ये लोए जरगा की जानिब से मुल्क भर में जंगबंदी की दरख्वास्त को कबूल करना चाहिए। इस वक्त अफगान हुकूमत की सबसे बड़ी दरख्वास्त तालिबान से यह है कि हमने सब कुछ कर दिया, अब जंगबंदी का तो कम से कम ऐलान कर दें। आज मैं एक फरमान पर दस्तखत कर रहा हूँ जो पहले नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरे दायरे कार से बाहर था। अब आपके फैसले की बुनियाद पर 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के फरमान पर दस्तखत कर रहा हूँ और इन्हें रिहाई मिल जाएगी। अब ये मामला तालिबान के हाथ में है। आज तालिबान को देखना होगा कि वो मुल्क भर में जंग बंदी करने से घबरा नहीं रहे। इन्हें अफ़गान लोया जिरगे की जानिब से मुल्क भर में जंग बंदी और खिदमत अंजाम देने की दरख्वास्त को कबूल करना चाहिए। सदर अशरफ गनी का ये कहना और उसके साथ ही अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने भी इसको एक तारीखी डेवलपमेंट करार दिया, जिसमें लोए जरगे ने अफगान हुकूमत तालिबान की जो आखिरी 400 तालिबान थे उनकी रिहाई की जो रुकावट थी उसको भी दूर कर दिया। फैसले क़तनामे लोया जिरगे तारीखी लोया जिरगा के तारीखी फैसले ने इंटर अफगान डायलॉग के आगाज में हायल आखिरी रुकावट भी दूर कर दी है और इंशाअल्लाह हम अब बातचीत शुरू करने के नहज पर हैं। हुकूमत लोया जिरगा की तजावीज़ को मुमकिन हद तक नाफिज करने के लिए कोशा है। अमेरिका तालिबान माहिदे के तहत अफगान हुकूमत को तालिबान के 5000 कैदी रिहा करने थे, जिसमें से अफगान हुकूमत पहले ही 4600 तालिबान कैदी रिहा कर चुके हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन ने तालिबान कैदियों की रिहाई के अफगानिस्तान के फैसले का बहुत खैर मकदम किया है। आज रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी अफगान मफाहमती अमल के में इस पेशरफ को बहुत सराहा है और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जल्द शुरू करने की उम्मीद जाहिर की है। इत्तलात ये हैं कि दोहा में इस सिलसिले में तैयारियां भी हो रही हैं। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि कैदियों की रिहाई मुकम्मल होती ही एक हफ्ते के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा, जबकि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़ैल्म ख़लीलज़ाद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आइंदा कुछ दिनों में तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होती ही अफ़गान हुकूमत टीम और तालिबान के दरमियान कतर में बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। ये भी खबरें हैं कि शायद 6 ऐसे तालिबान जिनकी रिहाई को अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत से रोकने को कहा है, मगर लगता नहीं है कि इससे अफ़गान अमल में कोई रुकावट आएगी। मज़ीद जानते हैं इस पूरी सूरत हाल पर, इसका तज़िया हासिल करते हैं हमारे नामवर सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। अब्दुल्ला अशरफ गनी तो कहते हैं कि तारीखी डेवलपमेंट है, हमने 5000 में से 4600 कैदी रिहा कर दिए हैं। क्या तालिबान मुज़ाकरात शुरू करने से पहले मज़ीद 400 कैदियों की जो उनके रह गए तालिबान की उनकी रिहाई का इंतज़ार करेंगे या अब बहरहाल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? देखें, अशरफ गनी, डॉक्टर अब्दुल्ला या उनके जो हामी हैं, अगर वो समझते हैं कि ये एक तारीख़ी लम्हा है
तो उनके हवाले से तारीख़ी हो गया, लेकिन तालिबान के हवाले से ये तारीख़ी नहीं है। तालिबान तो कह रहे हैं कि ये तो हमारा मुआहदा हुआ था अमेरिका से और उसके मुताबिक ये कैदियों की रिहाई जो है ये करनी थी, ये नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये जो मुज़ाकरात थे बैनुल अफ़गान इसलिए मुलतवी हो गए। 4 महीने का वक्त ज़ाया हो गया। 4 महीने के बाद आप देखें ये फ़ैसला हुआ 10 मार्च को इनको रिहा करना था और 10 अगस्त को फिर ये लोए जिरगा ने फ़ैसला किया कि इनको रिहा किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी तो कोई रुकावट नहीं है, यानी दोनों फरीक कह रहे हैं कि हम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। और अगर तालिबान के कुछ कैदियों को फिर भी रिहा नहीं किया गया, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 कैदियों की रिहाई के ऊपर एतराज़ किया है। शायद कुछ और मुल्क भी ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनके फ़ौज के ऊपर या उनके लोगों के ऊपर जिन तालिबान ने हमला किया उनकी भी रिहाई हो रही है। तो इस तरह के मसाइल सामने आ सकते हैं, उससे रुकावट पैदा हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई बड़ी रुकावट नहीं है और अब ये मुज़ाकरात बिल आखिर शुरू हो जाएंगे। और इनकी ख्याल यही है, बताया गया है कि दोहा में इसके लिए तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं और ये एक तवील मरहला होगा, मुश्किल मरहला होगा, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अब दोनों फरीक़ैन ये समझ रहे हैं कि अब इस मसले का हल ढूंढना है, तो देर ब देर इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात शायद अफ़गानिस्तान को दायमी अमन की तरफ ले जा सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कामरान साहब के कोई भी फरीक अभी इन मुज़ाकरात से और इस मुआहदे से पीछे नहीं हटेगा। ये इतने आगे बढ़ चुके हैं और इन्होंने एक दूसरे को इतनी रियायतें दी हैं कि अभी ये कोशिश करेंगे कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहें और बिल आखिर कोई मुआहदा हो जाए। जो फरीक भी अमन की कोशिशों की मुखालफत करेगा, मेरे ख़्याल में उनकी साख मुतासर होगी, अफ़गानिस्तान में उनकी हमायत में कमी होगी और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी मेरे ख़्याल में उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जाएगी। अब एक मसला ये है कि जिस तरह लोए जिरगा ने मुतालबा किया और अफ़गान हुकूमत और अमेरिका का मुतालबा है कि तालिबान जंग बंदी करें, जंग बंदी के ऊपर मेरे ख़्याल में मुज़ाकरात में बातचीत होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि फ़ौरन तालिबान जंग मुतालबात किए हैं लोए जिरगा ने, तो वो भी तालिबान के लिए मानना आसान नहीं होगा। तो लगता ये है कि तालिबान की अपनी शराइत हैं, वो अपनी शराइत मनवाएंगे तो फिर कहीं जाकर वो मगर अमेरिका का तो फैसला है ना कि उसने जितनी फौजें अफगानिस्तान से निकालनी हैं वो 4 नवंबर को अमेरिकी इलेक्शन से पहले निकल जाएंगी, वो तो उसमें तो कोई तातुल नहीं आएगा, ये फौजें तो निकलनी हैं अब। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में अमेरिका ने हतमी फ़ैसला कर लिया है। अब तो वो कह रहे हैं कि नवंबर तक सिर्फ 5000 अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रह जाएंगे और इसके अलावा जो नेटो के फ़ौजी हैं तो उनकी भी ज़ाहिर है वापसी होगी। तो उसमें तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाए, समझ लें कि कोई अमेरिका के ऊपर या मगरिब के ऊपर बड़ा दहशतगर्दी का हमला हो जाए और उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिले तो फिर मुश्किल पैदा हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर तो लगता यह है कि अमेरिका की बेशतर फ़ौजें निकल जाएंगी। अलबत्ता उनकी जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है वो अफ़गानिस्तान में बरकरार रहेगी और वही उनका असल हथियार है, वही तालिबान के लिए एक बड़ी रुकावट है। लेकिन मेरे ख़्याल में तालिबान का भी कोई इरादा नहीं है कि वो बज़ोर ताकत काबुल या किसी और बड़े शहर के ऊपर कब्ज़ा करे, वो बातचीत के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब रहीम अल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद खबर सुनाएंगे। आजकल मुल्क में अच्छी खबरों का एक दौर है, इसी हवाले से अच्छी खबर यह है कि पेशावर की BRT बस सर्विस अब शुरू होने जा रही है और अब हफ्तों महीनों की बात नहीं है। परसों इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद से ये सर्विस चल पड़ेगी। ख्वाबी सी बात लगती है लेकिन हकीकत है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त में। पाकिस्तान में माशी कारोबार के हालात बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत भी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है और माशी और कारोबारी बेहतरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक और
بہتر اور اطمینان کی خبر ملی ہے وہ یہ کہ پشاور کا BRT منصوبہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان پرسوں اس کا افتتاح کر دیں گے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ ایک سانپ کی آنکھ کی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے امیج کے ساتھ چمٹ گیا تھا، اور ہر کچھ دن کے بعد PTI کو اس حوالے سے اور اس کی حکومت کو KP میں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ مکمل ہو چکا ہے منصوبہ، اور بہت جلد اس پر جو BRT ہے وہ رواں دواں ہو جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ پرسوں وزیراعظم اس کا افتتاح کریں گے، جس کے بعد یہ آزمائشی طور پر یہ بس بھی چلے گی اور پھر یہ کمرشل بھی چلنا شروع ہو جائے گی، اور ابتداً ہماری خبریں یہ ہیں کہ مسافروں کو اس میں کنسیشنز دیے جا رہے ہیں۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس میں طویل تاخیر ہوئی ہے، سن 2018 میں مکمل ہونے والا منصوبہ سن 2020 میں مکمل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لاگت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ منصوبہ جس کی ابتدائی لاگت 49 ارب روپے کی تھی، تکمیل پر جب پہنچا ہے تو 70 ارب روپے کا ہو چکا ہے، جو کہ شاید پاکستان میں BRT کے حوالے سے یا خطے میں BRT کے حوالے سے مہنگا ترین منصوبہ ہے۔ آج ہم اس دن تک پہنچ گئے کہ آج ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ 6 مہینے اس کا ٹائم ہے، اور کانٹریکٹر نے بھی ذمہ داری سے کہا ہے کہ ہم اس کو 6 مہینے میں مکمل کریں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ 8 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ دنیا کا فاسٹسٹ کنسٹرکشن ورک کا BRT ہوگا، یہ ایک ریکارڈ ہوگا دنیا کا۔ BRT ایک ہماری وہ ہے حکومت کی فلیگ شپ پروجیکٹ تھی، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد اس کو کمپلیٹ کرا سکے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے BRT منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ BRT کی تکمیل پر شوکت یوسف زئی نے ایک اور تاریخ دے دی ہے۔ تاریخ پر تاریخ، پشاور کا BRT منصوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے BRT منصوبہ مکمل کرنے کے لیے مارچ کے بعد اپریل کا اعلان کر دیا۔ کامران بنگش کہتے ہیں BRT کے افتتاح سے متعلق وزیر اعلیٰ جلد تاریخ دیں گے۔ تاریخ پہ تاریخ اور پھر تاریخ پہ سرپرائز، KP حکومت نے BRT کی ایک اور تاریخ دے دی۔ پشاور میں BRT کی تکمیل کی تاریخیں بدلتی رہیں، منصوبہ کب مکمل ہوگا یہ خود حکومت کو بھی معلوم نہیں۔ اب پشاور میں کہا جا رہا ہے کہ BRT میں عام بسوں کی طرح سفر کے بجائے عوام کو گو کارٹ کا استعمال کر کے سفر کرنا ہوگا۔ لوگ اس کارٹ کے اجرا اور استعمال اور اس کے منصوبے کی مجموعی صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں سفر کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جائے گا، ہمارے نمائندے عامر جمیل کی اس رپورٹ میں۔ پشاور کے عوام کے لیے بالآخر وہ دن آ ہی پہنچا جس کا انہیں گزشتہ کئی سالوں سے انتظار تھا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، اور 13 اگست کو یعنی 2 دن بعد وزیر اعظم عمران خان جو اس کا افتتاح کریں گے، جس کے لیے خوب زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ اور اس وقت بھی ہم موجود ہیں بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے چمکنی اسٹیشن پر۔ یہ پہلا اسٹیشن ہے جہاں سے مسافر سوار ہوں گے اور اس کے بعد یہ کارخانوں یا حیات آباد تک کا سفر کر سکیں گے۔ کل 28.5 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، جس میں 31 اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 8 انڈر پاسز ہیں جو کہ 3 کلومیٹر کی ہیں، اور اسی طریقے سے 13 کلومیٹر کا ایلیویٹڈ راستہ ہے۔ 9 اسٹیشنز جو ہیں وہ ایلیویٹڈ بنائے گئے ہیں، جبکہ 50 بلین لاگت سے بنایا جانے والا یہ منصوبہ اب 69 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت ہم چمکنی اسٹیشن میں موجود ہیں، جو کہ انتہائی جدید طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اس مسافروں کے لیے زو کارڈ یعنی کہ کارڈ جو ہے وہ بھی جاری کیے گئے، جس کو وہ پنچ کریں گے تو اس کے بعد وہ وہاں سے سفر کر سکیں گے۔ ان اسٹیشنز میں یہاں پر ان کے لیے اسکیننگ کا سسٹم بھی رکھا گیا ہے۔ یہاں پر کارڈ اسکین کیا جائے گا داخلے کے وقت، اور پھر جب مسافر باہر نکلے گا تو اپنا کارڈ اسکین کرے گا۔ ہر اسٹیشن پر ٹکٹ کاؤنٹر بنایا گیا ہے، جیسا کہ اس وقت ہم صدر مال روڈ اسٹیشن پر موجود ہے، یہاں کا ٹکٹ کاؤنٹر موجود ہے، اور ہر ٹکٹ کاؤنٹر پر ایک کارڈ کا بھی اجرا کیا جاتا ہے۔ یا تو آپ پیسے دے کر ٹکٹ خریدیں اور BRT میں سفر کریں، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے، جس کا نام زو کارڈ رکھا گیا ہے۔ زو پشتو زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے چلیں۔ تو 2 لاکھ کارڈ حکومت کے کہنے کے مطابق 2 لاکھ کارڈ جو ہیں وہ مفت جاری کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشین کی انسٹالیشن بھی کی گئی ہے۔ آپ اس میں رسید یا ٹکٹ یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں، ٹکٹ گھر
سے خریدنے کے علاوہ آپ یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کو بھی اس مشین میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹکٹ کی لائن میں رش ہے تو آپ اس مشین میں پیسے بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے لیے علیحدہ سے خانہ بنایا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ پیسے ڈال کے وہاں سے بھی ٹکٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے پشاور کے شہریوں کو ٹکٹ خریدنے کے لیے کسی قسم کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یہ صورتحال ہے یہاں کی. تاہم اس BRT کو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں کی جائے. وہ چل کے دیکھتے ہیں کون سی ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں. BRT کے اگر تمام لنکس روڈ کو شامل کر لیا جائے تو یہ 35 کلومیٹر طویل بنتی ہے, جس پر 220 بسیں جو ہیں صبح 5 بجے سے لے کر رات گئے تک چلتی رہیں گی. ان بسوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, یعنی ایک ایکسپریس وے ہے اور دوسرا نارمل ہے. یعنی ایکسپریس وے جو ہے وہ چمکنی سے لے کر حیات آباد یا کارخانوں تک جائے گی, صرف 31 میں سے 8 اسٹیشنز پر قیام کرے گی, جبکہ اس کا سفر جو ہے وہ 45 منٹ میں مکمل ہوگا. اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہے وہ ہر اسٹیشن پر بس رکے گی, وہ چمکنی سے لے کر کارخانوں مارکیٹ تک 1 سے 1.25 گھنٹے میں پہنچے گی. تاہم اس تمام صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ابھی تک کئی ایسی جگہ ہیں جو تاحال مکمل نہیں کی جا سکی. یعنی چمکنی ڈیپو میں پارکنگ ایریا کا کہا گیا تھا وہ ابھی بھی زیر تعمیر ہے اور وہاں پر کام جاری ہے. اور اسی طریقے سے ڈبگری سینٹر میں میگا سینٹر بنایا جا رہا ہے, جس وقت جو کہ ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں. ڈبگری میگا سینٹر میں سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں ہیں اور دکانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر میگا مال بھی بنائے جائیں گے اور دیگر کمرشل ایکٹیویٹی یہاں پر کی جائے گی. لیکن یہاں پر بھی کام ابھی مکمل نہیں ہے. روٹ مکمل کر لیا گیا ہے جس پر بسیں جو ہیں شروع کر دی جائیں گی, لیکن یہ جو سینٹر ہیں یہ ابھی زیر تعمیر ہے. حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث چونکہ کام بند کر دیا گیا تھا, اس وجہ سے یہاں پر تاخیر ہے. 28 کلومیٹر طویل پشاور BRT منصوبے کے فیڈر روٹس 68 کلومیٹر پر محیط ہیں, جو اسے لاہور, ملتان, اسلام آباد میٹرو منصوبوں سے وسیع بناتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی طرح KP حکومت کو اس منصوبے کی رننگ کاسٹ کے لیے سبسڈی کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. آخر یہ کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ اور حکومتی سبسڈی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. یہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ جناب تیمور جھگڑا. بہت بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج بڑا پرسکون لمحات ہیں ہمارے لیے بھی اور یقیناً آپ کے لیے بھی, کیونکہ اب ڈیٹ آ گئی ہے, پرسوں BRT کا منصوبہ شروع ہو رہا ہے. تو کیا پلانز ہیں جی؟ پرسوں پرائم منسٹر اس کی اوپننگ کریں گے اور اس کے بعد وی آر سیٹ ٹو گو, اس کے بعد یا جمعے سے شروع ہوگا 14 اگست سے. کس طرح سے یہ جو سروس ہے کب شروع ہوگی؟ ہاں جی سر, وہ تو افتتاح کے بعد ہو جائے گی. آئی تھنک آپ کو ایک چیز کامران صاحب ریکگنائز کرنی چاہیے. 1-2 ہفتے پہلے ہی جو ہے ہماری بات ہوئی تھی اور آپ نے رائٹلی چیلنج کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں شروع ہو رہا یا کتنے ٹائم میں شروع ہوگا. میں صرف ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دیں, لیکن کچھ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ گئے ہیں جہاں پہ ہم جب تک ایک چیز تیار نہ ہو ڈیڈ لائنز نہیں دینا چاہ رہے تھے. ایک صرف میں چیز ریکگنائز کروں گا کہ دیکھیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے کافی کرٹیسزم بھی جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ہوئی, کیونکہ ایک چیلنجنگ ڈیڈ لائن دیا گیا جو شاید تھوڑا سا انریلسٹک تھا. اس پہ فیڈرل انفارمیشن منسٹر بھی بولے کہ جہاں پہ تنقید ہوتی ہے اور بجا بھی ہوتی ہے وہاں پہ ریکگنائز بھی کرنا چاہیے. ان پرٹیکولر میں چیف منسٹر صاحب کو مینشن کروں گا کہ یاد رکھیں کہ جہاں تنقید ہوتی ہے وہ بھی ٹپکلی چیف ایگزیکٹو پہ فال کرتی ہے, لیکن انہوں نے پریشر اٹھایا, انہوں نے فوکس کیا. اور آج یاد رکھیں کہ پشاور میں ایک ایسے منصوبہ چلے گا جس میں آپ نے خود بتایا کہ جو 2-3 خصوصیات ہیں, بشمول یہ کہ ایک انٹیگریٹڈ پروجیکٹ ہے جس میں اکنامک کاسٹ ریکوری کے لیے کمرشل کی پلاننگ, اور جب انشاءاللہ فیڈر روٹس بن جائیں گے اور آپریشنل ہو جائیں گے تو یہ پورے پشاور کو سرو کرے گا, صرف ایک روٹ نہیں بٹ پورا ایک نیٹ ورک ہوگا. جھگڑا صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس پورے پروجیکٹ کے حوالے سے کہ اس کی اوریجنل کاسٹ جو تھی وہ تقریباً 50 ارب ہونی تھی اور پھر یہ آپ نے اینڈ کیا 70 ارب پہ, اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور یہ اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو کاسٹلیسٹ BRT منصوبہ ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیا ڈالر جو 15-20% ڈیپریشیٹ ہو گیا ہے پچھلے 6-7 مہینوں میں, اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟
مگر یہ کاسٹ تو بہت ہیوی ہے نا. کامران صاحب اس کی کم کنٹریبیوشن ہے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایک تو یہ اگر آپ اور مجھے پتا ہے بہت ریسرچ کرتے ہیں، جب آپ میگا پروجیکٹس کو دیں گے تو 15 سے 20% جو ہے وہ ایسکیلیشن ہوتی ہے. لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ اس میں بعد میں کوئی 1.5 کلومیٹر کی ایڈیشن ہوئی جو ہمارا ایک بہت بڑا کمرشل ایریا ہے، کارخانوں، اس کا بالکل اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ کنٹریبیوشن تھا. تو وہ جو کاسٹ ایسکیلیشن تھی وہ اس لیے ضرور تھی کہ پروجیکٹ کے سکوپ کو انکریز کیا گیا. تو اگر آپ ایکچوئل کاسٹ ایسکیلیشن دیکھیں، باوجود اس کے کہ کچھ جگہ ڈیزائن میں یا پروسیس میں امپروومنٹس آ سکتی تھی، وہ تقریباً آپ کو 10% یا اس کے قریب نظر آئے گا. تو میرے خیال میں کہ حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم بہت کچھ اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ سے سیکھ سکتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ ہم اس کو امپروو نہیں کر سکتے، یا اگر نیکسٹ ٹائم اتنا بڑا پروجیکٹ کریں تو سیکھ نہیں سکتے، تو میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہوگا اور اس ٹائپ کی کلیم ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم اگر ایک شہر دیکھیں، پشاور جو ہے وہ پاکستان کا پاپولیشن کے نسبت سے 6واں یا 7واں بڑا شہر ہے. مجھے فخر ہے کہ آج کراچی میں کوئی اس ٹائپ کا میس ٹرانزٹ نہیں ہے. کراچی بھی ہمارا شہر ہے اور کوئی 6-8 مہینے پہلے وہاں کا پہلا BRT پروجیکٹ ہم نے سپورٹ کیا ایکنیک میں، اس کی اپروول، اور پتہ نہیں میرے خیال میں 5-6 سال اس کے اپروول کے لیے لگے. مجھے فخر ہے کہ 1-1.5 سال لیٹ ضرور صحیح، لیکن ہم نے بولڈلی سوچا اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. اور انشاءاللہ جب اس کے کمرشل جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پشاور کی اکانومی کو اور پشاور کی موبلٹی پہ کتنا فرق پڑے گا. بہت بہت شکریہ. تیمور جھگڑا ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر خزانہ KP. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. نرم سیاسی ماحول کے اندر آج شدید گرمی دیکھنے میں آئی جب مسلم لیگ نون نے ایک طویل عرصے کے بعد لاہور میں اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیا. نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر مریم نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے لگتا ہے ووٹرز، سپورٹرز اور لیگی کارکنوں کو جو کہ طویل عرصے سے ایک سرد کیفیت میں تھے، ان کے لہو کو گرمانے کا فیصلہ کیا تھا. لاہور کی سڑکوں پر کافی دنوں بعد شہباز شریف کی سوچ اور مریم نواز کی سیاست کا فرق نظر آیا. یہ فرق ہمیں آج اس لیے بھی زیادہ نظر آیا کہ نیب میں یا ہائی کورٹس میں یا عدالتوں میں جناب شہباز شریف بھی پیش ہوتے رہے، مگر ایسے مناظر جو آج ہم نے دیکھے وہ نظر نہیں آئے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز کی سیاست میں اور جناب شہباز شریف کی سوچ میں فرق ہے. آج صبح سے ہی مسلم لیگی کارکن جاتی عمرہ پہنچ گئے تھے، جہاں سے مریم نواز ریلی کی شکل میں نیب لاہور کے دفتر پہنچی. نیب کے دفتر کے باہر سے لیگی کارکنوں اور پولیس کے درمیان دھکم پیل اور دھینگا پشتی ٹیلی ویژن کیمروں پہ براہ راست دیکھی گئی. مشتعل کارکنوں نے پتھراؤ بھی کیا، پولیس نے بھی جوابی ایک دوسرے پہ تشدد کا الزام لگا. نتیجہ یہ نکلا کہ مریم نواز کی نیب کے دفتر کی آمد آج ایک بڑی خبر بن گئی. اور کوئی بھی سیاسی ایونٹ ہو، سیاستدان ہو، اس کے لیے خبر کی اہمیت بہت ہوتی ہے. اور مسلم لیگ نون نے حالیہ مہینوں میں بلکہ شاید پچھلے 1-1.5 سال میں یہ سب سے بڑی خبر آج بنائی. دوپہر 12 بجے سے 2:30 بجے تک سخت ہنگامہ آرائی رہی اور پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن نیوز چینلز میں یہ لائیو کوریج گھنٹوں جاری رہی، جس کا مرکز محور مسلم لیگ نون اور مریم نواز شریف رہی. اگر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے. آج جواب دیے بغیر جاؤں گی نہیں. جواب سنا 2.5 گھنٹے کی اس کشیدگی کے دوران نیب نے بالآخر فیصلہ کیا کہ مریم نواز کی پیشی آج نہیں ہوگی، اسے منسوخ کیا. نیب کا دعویٰ رہا کہ 2013 میں شریف خاندان نے رائیونڈ میں 3,500 کنال اراضی خلاف قانون انتہائی سستے داموں خریدی تھی، جس میں سے 1440 کنال اراضی LDA قواعد اور ضابطوں کو نظر انداز کر کے مریم نواز کے نام پر منتقل کر چکی ہے، اور جس حوالے سے نیب تحقیقات کر رہی ہے.
آج نیب نے مریم نواز کو زمین خریدنے کے ذرائع آمدن اور ٹیکس کی تفصیلات بتانے کے لیے طلب کیا تھا کہ اگر یہ زمین خریدی بھی گئی تو اس کے لیے ذرائع آمدن کیا تھے۔ آج نیب نے اس پورے ماحول کے بعد اپنا رد عمل جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا، تاہم پی ایم ایل این کے کارکنوں نے منظم انداز میں بقول نیب غنڈہ گردی کی، پتھراؤ کر کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ نیب نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ آج کی اس پورے ماحول کے بعد یہ کیفیت جاری رہی جس میں مریم نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور رانا بھی کی۔ مریم نواز نے آج طویل عرصے کے بعد میڈیا سے بات کی اور کہا کہ ابھی تک پارٹی میں نواز شریف کا بیانیہ چلتا ہے۔ پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے۔ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اور ہے اس کو وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ نواز شریف، مریم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں، جتنے لوگ یہاں نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، سب ایک بات پہ متفق ہیں، وہ ہے نواز شریف کی لیڈرشپ اور ووٹ کو عزت دو۔ پی ایم ایل این کا کوئی کیمپ الگ نہیں ہے، جہاں میاں نواز شریف کی قیادت آ جاتی وہاں سب متحد ہیں۔ میاں صاحب خاموش نہیں ہیں لیکن میاں صاحب نے اپنے حصے کا سارا کام کر دیا۔ انہوں نے جو بیانیہ دینا تھا دے دیا، اس بیانیے کی جو قیمت ادا کرنی تھی کی، وہ یہ سب کام یہاں سے نپٹا کے گئے۔ جیسے ہی ان کی صحت بہتر ہوگی وہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام کو جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے اٹھائیں گے۔ ہر لحاظ سے آج کے اس ایونٹ کو مریم نواز شریف نے استعمال کیا جناب نواز شریف کے پولیٹیکل ریوائیول کے لحاظ سے، کیونکہ پچھلے طویل عرصے کے دوران جناب نواز شریف کا پاکستان کی سیاست میں بلکہ خود مریم نواز کا کوئی ذکر نہیں رہا ہے، اور اس کے لیے آج انہوں نے اس کو ایک ایونٹ بنایا، ایونٹ کے طور پہ اس کو لیا۔ یقیناً وہ سیاستدان ہیں اور اس کو سیاسی انداز میں استعمال کیا، اور موقع تھا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف اس ایگریسو موقف کو بھی اختیار کیا جس کی کمی طویل عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا، اب جانے کا خوف ہے۔ وہ خوف اس لیے ہے اتنے ظلم وہ کر چکے ہیں کہ اب ان کو اپنے انجام سے خوف آنا ہے۔ آپ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے، وارننگ ملی ہے، اور جو حکومت اب مہلتوں پہ چل رہی ہو وہ اب خوف نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ 6 سال میں پرفارم نہیں کر سکتے، 600 سال میں پرفارم نہیں کرتے کیونکہ آپ کو آتا نہیں۔ آپ کی حکومت کو ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا ہے۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ عقل نہیں ہے، آپ کو تجربہ نہیں ہے، زبردستی مسلط کیے گئے ہم پر، وہ سمجھ آتی ہے، لیکن آج بھی آپ کی پرائیورٹیز مسڈ پلیسڈ ہیں۔ آپ کے لوگ تو اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں، آپ اپنے عوام میں نکلنے کے قابل نہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم سب مل کے نواز شریف کی قیادت میں اس نالائکی سے بہت جلد لوگوں کو آزادی دیں گے انشاءاللہ۔ مریم نواز شریف کی آج اس سیاست میں بھرپور واپسی کا جواب دینے کے لیے پی ٹی آئی نے میدان میں اتارا پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اور وزیر قانون راجہ بشارت کو، جنہوں نے کہا کہ مریم اور جناب نواز شریف کی بقول ان کے سیاست ختم ہو چکی ہے۔ مریم اسی طرح شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ان دونوں پی ٹی آئی کی شخصیات کا دعویٰ تھا، یعنی پی ٹی آئی حکومت کی شخصیات کا دعویٰ تھا کہ لیگی قیادت نے کارکنوں کو پتھراؤ کے لیے رقم تقسیم کی تھی، بہت سنگین الزام لگا تھا۔ نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملے کی آج ایک دفعہ پھر تاریخ دہرائی ہے۔ مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے اور وہاں آ کر کارکنوں میں تقسیم کیے گئے، اور وہی پتھر پھر پولیس پر اور نیب کے دفتر پر حملے میں استعمال کیے گئے۔ مریم نواز صاحب یہ کہتی ہیں جی مجھے نقصان دینے کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، میں تو گاڑی میں تھی، مجھے پتہ نہیں، آگے سے پتھر آنے شروع ہوئے۔ بی بی آگے سے پتھر نہیں آئے، پتھر آپ گھر سے لے کے گئی تھی۔ کل رات کو 10 لاکھ روپیہ جاتی عمرہ رائے میں تقسیم کیا گیا۔ پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپیہ دیا گیا۔ 200 بندہ پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے وہاں سے اس طرح نکلے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو نکلتی ہے۔ آل شریف کا ایک بیگم صفدر روان صاحبہ کی وجہ سے
بعض سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ آج محترمہ مریم نواز کی سیاست میں واپسی تھی اور یہ ایک اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ سیاسی حقیقت تھی، لیکن آج اس موقع پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چند چنیدہ رہنماؤں کے علاوہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ان کے ساتھ موجود نہیں تھی، اور خاص طور پہ ان کی پریس کانفرنس میں شہباز شریف، خواجہ آصف، احسن اقبال، سعد رفیق وغیرہ یا اس پورے ایونٹ کے دوران ان کی موجودگی کی سیاسی مبصرین نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس میں ایک رسمی ٹویٹ کے ذریعے آج کے ماحول میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ لیکن بہرحال آج پاکستان مسلم لیگ نون کا لاہور میں دن تھا، مریم نواز شریف کا دن تھا، لیکن آج کا یہ واقعہ اور اس کا پس منظر خاص طور پہ نیب کی جس کیس میں محترمہ مریم نواز شریف کو بلایا گیا تھا وہاں پہ موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا، دنیا نیوز کے معروف انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، اور آج جو تشدد ہوا ہے اس میں ہمارے نمائندے حسن رضا زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حسن بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس طرح کا یہ واقعہ تھا؟ دیکھیں خان صاحب، وہاں پر جو رپورٹنگ کر رہے تھے سارے واقعے کی، جب مریم نواز وہاں سے جو ہے نیب آفس کی طرف روانہ ہوئی اور نیب آفس کے بالکل قریب پہنچی تو وہاں سے جس طرح پولیس کی جانب سے پہلے جو ہے وہ پانی جو ہے ان پر چھوڑا گیا، پانی برسایا گیا تاکہ وہ عوام جو ہے وہ بالکل سائیڈ پہ ہو جائے اور مریم نواز کی گاڑی اندر آ سکے، لیکن اسی دورانیے میں جو ہے جیسے پانی جو ہے وہ پھینکا گیا تو ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے کارکن اور دیگر جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے پتھراؤ شروع کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد پولیس تو کسی حد تک رک گئی کیونکہ ان کے پاس یا تو شیلنگ تھی یا ان کے پاس جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کی انہوں نے، لیکن اس تمام تر معاملے کو فی الوقت فوری طور پر تو روک لیا گیا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد جب پولیس کی جانب سے بھی پتھراؤ شروع کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے جو پتھر مظاہرین نے پولیس پر پھینکے تھے وہ واپس گئے، تو جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے بہت بڑی تعداد میں تقریباً 100 کے قریب افراد نے مسلسل پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب ہم رپورٹنگ کر رہا تھا تو وہاں سے فوری طور پر جو ہے وہ میں سائٹ پر جانے کی کوشش کی، کچھ بیک بانڈ پہ جو ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے کچھ پتھر لگے 7 سے 8، اور جو ہے کنپٹی جسے کہا جا سکتا ہے یہاں پر اچھا خاصا جو ہے وہ ایک انہوں نے پتھر جو ہے وہ مجھے لگا ہے، اور جس کے بعد فوری طور پر کسی حد تک جو ہے وہ میں سائٹ پر چلا گیا، اور یہ بیپر کے دوران ہی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو فوری ریکوری دے۔ یہ بتائیے گا کہ گویا کہ تشدد دونوں جانب سے کیا گیا اور دونوں جانب سے ایک طرح سے اس ماحول کی تیاری تھی؟ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کیونکہ صبح 8 بجے سے میں وہاں پر موجود تھا، پولیس کی نفری شروع میں تو بہت زیادہ تھی اور جو کارکن تھے وہ آنا شروع ہو چکے تھے، بظاہر یہ دکھ رہا تھا کہ شاید معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے گا، لیکن جب تقریباً 11 بجے کے قریب جو ہے بہت زیادہ نفری جو ہے وہ بھی زیادہ بلا لی گئی اور کارکنوں کی تعداد تقریباً 1000 سے زیادہ ہو گئی اور بہت زیادہ رش جو ہے وہاں پر بن چکا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوگا، اور یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ جب مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے مظاہرین کی جانب سے اچانک پتھراؤ کیا گیا اور پھر باقاعدہ جو وہاں پر ایک ایم پی اے تھے ان کی گاڑی سے کچھ پتھر کے بیگ جو ہے وہ مظاہرین کو دیے گئے، لیکن نہیں حسن رضا یہ بتائیے گا کہ آپ مسلسل کور کرتے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جب نیب آئے ہیں یا عدالتوں میں گئے ہیں اپنی پیشیوں کے لیے گئے ہیں، وہ ماحول اور آج جو مریم نواز شریف کا ماحول تھا نیب کی پیشی کے حوالے سے آپ نے دونوں ماحول دیکھے ہیں، مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ اور پالیسی کا ایک بڑا فرق ہے جو شہباز شریف اور مریم نواز ہے، جو کہ آج واضح طور پہ نظر آیا، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ لگ بھگ 1000 کے قریب کارکن جو تھے وہ مریم نواز کے ساتھ چل رہے تھے، جبکہ شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی خاموشی کے ساتھ نسبتاً جو ہے وہ ان پیشیوں پر یا نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب شہباز شریف صاحب جب آتے تھے تو ان کے ساتھ ٹوٹل 2 گاڑیاں ہوتی تھی، ایک ان کی اور ایک پروٹوکول کی، اور 8 سے 10 افراد وہاں پر موجود ہوتے تھے جو صرف نہ تھے، اور ان کو بھی شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، کہ کیونکہ میرا معاملہ ہے، میں خود جو ہے انویسٹیگیٹ ان کے ٹیم کے سامنے پیش ہوا ہوں، آپ کا کوئی معاملہ نہیں، جب ہم کہیں گے تو کال دیں گے تو آپ آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی نہ تو سینئر رہنما یا کارکن وہاں پر اتنی بڑی تعداد، صرف 8 سے 10 یا زیادہ سے زیادہ 20 افراد موجود ہوتے تھے اور شہباز شریف واپس روانہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن مریم نواز نے کیونکہ اس دفعہ جب آنا تھا تو گزشتہ روز یعنی رات کے ہی باقاعدہ کال دے دی گئی تھی کہ تمام کارکن رہنما یہاں پر پہنچیں گے، باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، یہاں تک یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو گاڑیاں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بھر کے آئی تھی ان میں ڈنڈے تھے، ان کے ہاتھوں میں وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور باقاعدہ کال دی گئی تھی، جس کی مریم نواز نے آج میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بھی تصدیق کی کہ میں نے کارکنوں کو کال دی تھی کہ وہ یہاں پر آئیں۔ اچھا، لیکن یہ بتائیے کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا؟ وہ تو پیشی آج نہیں ہوئی ہے، نیب جس کیس میں ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے
تو کیا اب دوبارہ طلب کیا جائے گا مریم نواز کو، اور اب نیب کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ آج جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا، جو وہ سوال جواب کرنا چاہتے تھے مریم نواز سے۔ نیب کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کیونکہ مریم نواز اپنے پورے گنڈوں کے ذریعے جو ان کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نیب پر دھاوا بولنے کے لیے اور نیب کی وقار کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یہاں پر پہنچی تھی، اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ کام کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ سوالات جوابات کرنے سے معذرت کر لی۔ اب دوبارہ جو دیکھا جائے گا ان کو کیا بلانا ہے اور کس طریقے کار کے مطابق بلانا ہے۔ البتہ نیب لاہور کی جانب سے 188 افراد پر مشتمل جو ہے وہ نامزد کر کے، جس میں مریم نواز صفدر اور ان کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ، سابق گورنر سندھ محمد زبیر سمیت دیگر ممبران پنجاب اور قومی اسمبلی اور سابقہ ممبران قومی اسمبلی اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر لیگی رہنما اور کارکنان موجود تھے، جو ہے ان کو نامزد کیا گیا ہے، اور وہ باقاعدہ تھانہ چنگ میں پنجاب پولیس کے اس حوالے سے وضاحت دی ہے، وہ بالکل واضح کیا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ 188 افراد ہیں مسلم لیگ نون کے جن کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے کہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، اور بہت شکریہ حسن رضا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہمارے نمائندے خصوصی آج کے تشدد میں زخمی ہوئے ہیں، اب اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نامور رہنما جو بڑی مستعدی سے اور بہت ہی استقامت سے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا آج ذکر مریم نواز شریف نے بھی کیا، ڈاکٹر مصدق ملک، سینیٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو سمجھائیے گا یہ جو آج ہم نے، کیونکہ مسلم لیگی رہنما آپ کے صدر بارہا نیب میں اور عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، لیکن جو ہم نے ان کا انداز دیکھا تھا وہ بہت ہی پرامن اور بہت ہی لو کی ان کا انداز تھا۔ مریم نواز کا جو آج انداز تھا وہ بالکل پول اپوزٹ تھا، جس کی وجہ سے آج پورا آپ نے دیکھا کہ ایک ایونٹ بھی بن گیا، سیاسی ایونٹ۔ اس فرق کو آپ کیسے بیان کریں گے شہباز شریف صاحب کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا؟ دیکھیں، مجھ سے اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ حکومت کے رویے میں فرق تھا۔ آپ کسی بھی اور سیاسی جماعت کے لیڈر کو دیکھ لیجئے، خورشید شاہ صاحب کو دیکھ لیجئے اور دیگر جتنے بھی لوگوں پہ مقدمات ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، جو حکومت کا رویہ ان کی طرف ہوتا ہے اور جو حکومت کا رویہ آج تھا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، جب شہباز شریف آتے ہیں تو وہ 2 گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو بدرجہ تم تنبیہ کرتے ہیں کہ کوئی ساتھ نہ آئے، اور ہمارے سامنے تمام پکچرز موجود ہیں جس طریقے سے وہ پیش ہوتے رہے ہیں، ایک نہیں وہ تو ان گنت ہمارے پاس تصویریں ہیں۔ لیکن جس طرح سے آج مریم نواز شریف صاحبہ چاہی تو وہ تو پارٹی کی یا ان کی سوچ کی ترجمانی کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو لو کی نہیں رکھنا ہے، تو بہرحال فیصلہ تو یہ مریم نواز صاحبہ کا تھا یا مسلم لیگ نون کا تھا؟ دیکھیے، بڑی عجیب سی بات ہے یہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 4.5 مہینے کا دھرنا دیا گیا تھا اسلام آباد میں، جب پی ٹی آئی دے رہی تھی تو پورا ملک یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اگرچہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دھرنا دینا ان کا آئینی قانونی حق ہے، لیکن اسمبلی کے اوپر قبضہ کرنا یا پارلیمان کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہونا یا سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرنا یا پی ٹی وی پہ قبضہ کرنا، یہ ان کا آئینی حق نہیں ہے۔ لوگوں کی جان و مال کا اگر وہ اس پہ حملہ کریں گے تو ان کا آئینی حق نہیں ہے۔ اب آج آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ نہیں کہہ رہے، میرا مطلب ہے کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی حق یہ پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے کہ اس کا ورکر اگر کسی لیڈر کے لیے سڑک پہ آ کے ایک مبصر کی حیثیت سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑا ڈیولپمنٹ ہے، اور میں وہ تصور اور وہ سوچ کو پروب کر رہا ہوں جب شہباز شریف صاحب آتے ہیں، وہ تو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، وہ تو ہم ان کی سوچ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائی تھی لاہور واپس، اس وقت سے لے کے اب تک ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے کہ کوئی تصادم نہ ہو، کوئی تشدد نہ ہو، کوئی ہجوم نہ ہو، جس کی وہ ترجمانی کرتے ہیں۔ لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ نے تو یہ تو اس میں حکومت کہیں بیچ میں نہیں آتی نا، یہ تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی سوچ کی بات ہے۔ جی معاف کیجئے گا کامران خان صاحب، میں بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے، یہ فرق جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رویے کا ہے۔ جب حمزہ صاحب بھی آتے ہیں تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو ریسیو بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اور آج بھی بہت بڑی تعداد تھی کیونکہ مریم صاحبہ کے چاہنے والے بہت زیادہ
बड़ी बहुत अरसे के बाद बाहर आई थी, मगर सुबह 10 बजे से लोग वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने पत्ता भी नहीं तोड़ा। मगर जिस वक्त, जैसा कि अभी आपके जो मैं पहले तो आप हसन साहब हैं गालिबन, जिनको आज चोट लगी, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, लेकिन उन्होंने ख़ुद अभी आपके प्रोग्राम में बताया कि जब मरियम साहिबा की गाड़ी आई तो पानी स्प्रे किया गया। वो पानी नहीं स्प्रे किया गया था। आप कोई भी अगर क्लिप चलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक गन के ज़रिए, जिस चीज़ को आप ये पेपर वाटर कहते हैं या ये मिर्चों वाला जो पानी होता है, वो फेंका गया लोगों की आंखों में। और अगर आप वहाँ पे जाके देखें उन लोगों का हाल जिनके ऊपर ये पेपर स्प्रे किया गया, उनकी आंखों का, उनके बदन पे जहाँ जहाँ ये पानी जिसको आप कह रहे हैं वो गिरा, उसका अगर आप हाल उन लोगों का देख लें और लोगों को दिखा सकें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे प्रोवोकेशन की गई। फिर उन्होंने ये खुद कहा कि जब ये पानी फेंका गया तो फिर दोनों तरफ से ईंटें चलनी शुरू हो गई। इसकी ये मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं तो पहले ही पुलिस के साथ खड़ा हुआ था। पुलिस ने जब ईंटें मारी और आगे से भी जब ईंटें आईं तो सवाल ये उठना शुरू हुआ कि मरियम साहिबा, जिनको बुलाया गया था कि वो जवाबात दें कुछ सवालात का, उनकी गाड़ियों पे ईंटों की बारिश करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो बड़ा अहम सवाल है। अगर आप उनसे जवाब लेना चाहते हैं तो वो पेपर स्प्रे करने की क्या ज़रूरत है? आप सुकून से उनकी गाड़ी को अंदर आने दें, क्योंकि जहाँ पे रोका गया, जहाँ पे पेपर स्प्रे लोगों के ऊपर किया गया, वो जगह कम से कम 150 गज दूर है नैब के दरवाजे से। तो अगर वो अंदर आ जाती, आराम से आप उनको आने देते बगैर पेपर स्प्रे किए, वो अंदर चली जाती। अगर लोग कुछ कोई चीज़ बेहंगमी पैदा भी करते तो आप बेशक उनको अरेस्ट कर लेते। हम किसी भी किस्म के तशद्दुद की कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद जब मरियम साहिबा ईंटें खाने के बावजूद गाड़ी मोड़ के ला के उन्होंने नैब के दरवाजे के सामने खड़ी कर दी, तो मुझे बताइए 2 घंटे वहाँ पे आपकी भी गाड़ियाँ खड़ी थीं, आपके ये तमाम सहाफ़ी भी खड़े थे। मुझे बताइए अगर सवालों का जवाब लेना मकसूद था तो उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया गया? ये तो बात, दो अहम सवाल इसका जवाब यकीनन नैब देगी, उसने जवाब दिया भी है। लेकिन मुसद्दिक साहब, ये बड़ा मैंने कहा ना, शुरू से मैं कह रहा हूँ कि एक सियासी इवेंट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया, और यकीनन आप इसमें बड़े माविन रहे हैं हमेशा। आप मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने बनाया, आप हो गए, जुबैर साहब हो गए, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ये फरमाइएगा कि हमने तवील अरसे से देखा कि मरियम नवाज साहिबा खामोश थी। वो अपने ट्विटर के हैंडल के ज़रिए भी किसी सियासी चीज़ पर तबसरा नहीं करती, किसी किस्म का सियासी बयान जारी नहीं करते, किसी किस्म का कोई मज़ीद कई तरीक़ों से वो अपने माफ़ी ज़मीर को बयान कर सकती, वो नहीं कर रही थी। लेकिन आज जो ये सब कुछ हुआ है, जिसमें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बात भी की है, जैसा उनका अंदाज़ होता था वही अंदाज़ है। खामोश रही है या वही अंदाज़ बरकरार रखा है जो कि उनका पहले का अंदाज़ था, जारहाना और मजबूत वाला अंदाज़? तो क्या ये वन ऑफ अगेन उनका ये वो है कि लोगों को बताया जाए कि हम अपनी ये बयानिया जो है, जिसको उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयान लीग नून में और कोई बयानिया नहीं है, तो ये वन ऑफ इवेंट है या अब हम मरियम नवाज साहिबा को एक्टिव देखेंगे? आप और जुबैर साहब, राना सल्लल्लाहु साहब वगैरह, जो कि आप बड़े उनके साथ माशाल्लाह जुड़े खड़े। जी देखिए कामरान खान साहब, सबसे और बड़ी और अहम बात यह है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज जिस चीज़ को आप जारहाना रवैया कह रहे हैं, आज आप जिस बात को एक सियासी कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल रंग दिया गया, ये पॉलिटिकल रंग हुकूमत ने दिया है। अगर वो गाड़ी अंदर चली जाती खामोशी से तो ना यहाँ पे ईंट चलती, ना पत्थर चलता, ना तेज़ाबी पानी लोगों के मुंह पे फेंका जाता, ना लोग ज़ख्मी होते, ना उनको अरेस्ट किया जाता, और कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर हुकूमत दोबारा से इसी तरह लोगों को मारेगी, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब पे हेरवेन डाली गई, अगर ये रवैया बरकरार रहेगा कि जो शख्स आवाज़ उठाए, हमारी दफ़ा अपनी दफ़ा PTI की तो 4.5 महीने का धरना भी हलाल है, और आज सिर्फ चंद घंटे लोग पुरअमन तरीके से अगर खड़े हैं तो वो भी हराम है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये हराम करने को लोग सड़क पे क्यों चंद घंटे में अपने लीडर को देखने के लिए आ गए? दूसरी तरफ अगर SP का सर फोड़ दिया जाए, उसको सड़कों पे घसीटा जाए, पार्लिमान पे कब्जा कर लिया जाए, सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया जाए, PTV पे झंडे लहराए जाएं, वो सब हलाल है, ये हराम है। ये बड़ा अजीब सा रवैया है हुकूमत का। हुकूमत को इस पे गौर करना होगा, और अगर हुकूमत गौर पुरअमन तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहेगी तो कुछ उसमें गड़बड़ नहीं होगी। हम किसी किस्म बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और फिर
उसी रवैये की हमने देखा कि इस्तकामत आपके अंदर बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन चुनिंदा सियासतदानों में हैं जिनका बयानिया कभी भी मुख्तलिफ नहीं रहा है जनाब नवाज शरीफ के बयानिए के साथ, और उस बयानिए की जिसकी तर्जुमानी आज मरियम नवाज शरीफ बबांगे दोहल कर रहे थे। और इसीलिए आज जब मरियम नवाज शरीफ अपने इस सियासी इवेंट के मौके पर और इस नैब की पेशी के मौके पर जब रवाना थी, और उनके साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह वगैरह साथ थे। कई इंपॉर्टेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर इस मौके पे मौजूद नहीं थे, मगर शायद ये बयानिए का ही फ़र्क है, सोच, फ़िक्र और पॉलिसी का फ़र्क है जो कि हमने आज मरियम नवाज शरीफ की नैब पेशी के मौके पे देखा। और वो मनाजिर जो हमने जनाब शहबाज शरीफ की नैब और अदालती पेशी के मौके पर देखे, जिसका आज हमने तफसील से जायज़ा लिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के साथ। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कराची के बारे में, कराची की शहरियों के हवाले से कराची की बदतरीन जो कैफियत है उस हवाले से इस्तराब जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बार फिर बड़ा फोकस रहा है के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के हवाले से, कराची की लोड शेडिंग के हवाले से, अमवात के हवाले से कलीदी अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जारी किए हैं। कराची की उम्मीदों का सहारा बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार हैं। इसकी तफसील से बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद का कराची के बल्दियाती मसाइल, शहरियों की मुश्किलात और शहर के दगरगू हालात पर इस्तराब जारी है। और कराची वालों की सबसे बड़ी उम्मीद का सहारा ख़ास तौर पे उन हालात में जब यहाँ पे ना पीने का पानी है, ना मुस्तहकम सड़कें हैं, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ है, ना कूड़ा करकट उठाने का कोई निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इसका नोटिस ना ले तो कराची का पूछने वाला कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर कराची में बिजली के निज़ाम, गैर एलानिया लोड शेडिंग और बारिश में करंट लगने से अमवात पर के इलेक्ट्रिक की ज़बरदस्त सरजनिश की, और लगे हाथों बिजली सेक्टर के रेगुलेटर नेपरा की भी खूब खिंचाई की, क्योंकि बहरहाल नेपरा कोशिश ये करता है कि पाकिस्तान के बिजली के माहौल के जो शदीद बहरान है उससे अपने आप को दूर रखे। जबकि माहिरीन और तमाम जो इस सिलसिले में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि नेपरा पाकिस्तान के जो बदतरीन बिजली का बहरान है, नेपरा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया कि कराची में लोड शेडिंग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करंट लगने का मुकदमा केई की इंतज़ामिया के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। और ताज़ा तरीन अब पेशरफ ये है कि अदालती अहकामात के बाद आज कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में करंट लगने से नौजवान की हलाकत का मुकदमा के समेत केई की इंतज़ामिया के खिलाफ दर्ज भी कर लिया गया है। आज बहुत अहम समाअत थी जिसका पूरा महवर मरकज़ आज केई रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आज कराची में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के केस में चेयरमैन नेपरा को हुक्म दिया, एक मिनट बिजली की तकसीम पर नजर रखें। जहां गफलत है के इलेक्ट्रिक की सारी मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इनको मालूम नहीं छोटे घरों में बिजली ना हो तो क्या होता है। जब बच्चे रोते बिलखते हैं तो औरतें बद्दुआएं देती हैं। आज समाअत के आगाज पर के इलेक्ट्रिक के वकील बैरिस्टर आबिद जुबैरी ने अदालत को बताया कि लोड शेडिंग की बड़ी वजह बिजली चोरी है, जबकि लोग करंट लगने से घरों के अंदर हलाक हुए। इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सरजनिश की कि आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। बिजली क्या घरों के बजाय सड़कों पर चलती है? शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, वरना अभी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है। आदादो शुमार के मुताबिक कराची में पिछले माह करंट लगने से 26 अमवात हुई थीं। इस महीने 10 दिनों में करंट लगने से 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लाइट का कोई पता नहीं चलता है कि कब चली जाए। 1 घंटे लाइट आ रही है बड़ी मुश्किल से। 12 घंटे के लिए दुकान पे आते हैं, जिसमें से 10 घंटे लाइट नहीं है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी ने बताया कि हम कोई पावर प्लांट मर्जी से नहीं लगा सकते। 10 साल में $2.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। चीफ जस्टिस ने मुतनब्बे किया कि आप नंबरों की बात ना करें, कंपनी चलानी है ठीक से चलाएं, बिजली बंद नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सिर्फ बातें करते हैं। कराची वालों से तमाम वसूलियां कर लीं,
के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए और सीईओ का नाम ईसीएल में डाला जाए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नेपरा से इस्तफसार किया कि आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया, कार्रवाई करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने स्टे ऑर्डर ले रखे हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया, आप सारा रिकॉर्ड लाएं, हम स्टे खत्म कर देते हैं। चेयरमैन नेपरा ने बताया, हम के इलेक्ट्रिक को 200 मिलियन तक का जुर्माना कर सकते हैं, हम के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप जरा अपने इदारे का भी ऑडिट करवा लें, के इलेक्ट्रिक पर मिलियन नहीं बिलियन का जुर्माना करें, ये लोग ट्रिलियन कमा रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मैं खुद बतौर चेयरमैन अदालत में जमीनी हकाइक बताने आया हूँ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप अपने इदारे के जमीनी हकाइक भी बताएं। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आखिर में नेपरा के चेयरमैन से किया, क्योंकि अगर नेपरा के हकाइक जांचा गया और अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब इस किस्म की माशाल्लाह कार्रवाई हो रही है, तो अगर किसी दिन नेपरा पे के हवाले से कार्रवाई शुरू हो गई तो पाकिस्तान में इस वक्त जो गर्दिशी कर्ज़े तकरीबन 2.5 खरब रुपए के हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत तकरीबन 10 खरब रुपए के दबाव में आ चुके हैं, जो पाकिस्तान की मईशत का अंधा कुआं बन गया है, वो नेपरा के बगैर मुश्किल नहीं था। और जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर नेपरा का ऑडिट करा लिया जाए, उसकी कारकर्दगी का ऑडिट करा लिया जाए, और अगर नेपरा के चेयरमैन कि जो नेपरा के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको दरियाफ़्त करने के लिए कह दिया जाए किसी आज़ाद इदारे से, तो यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी नेपरा के लिए। लेकिन बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई, उसके बाद ये तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची के शहरी बेइंतहा परेशान हैं, और इसमें एक बार फिर जो सबसे मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है वो ये कि एक बार फिर कराची में बारिश के ज़माने में जो शहरी हैं उनमें से कसीर तादाद में हलाकतें हुई हैं, जिसका ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया गया है। करंट लगने से ये हलाकतें हुई हैं जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल अमल नहीं है। शहरियों की बड़ी सख्त परेशानी है, और ये जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं हलाकतों के, गुज़िश्ता साल भी वाक़यात में हलाकतें हुई थी कि इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता साल से क्यों सबक नहीं सीखा और इस साल क्यों एक बार फिर ये तमाम हलाकतें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई से बिल्कुल अलग होकर हमारा ये इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं कराची इलेक्ट्रिक के। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। फरमाइएगा, हमारा बिल्कुल इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई है उसका तहरीरी हुक्म आ गया है, लेकिन ये जो वाक़यात हुए हैं पिछले 15-20 दिन के दौरान जिसमें ये कई हलाकतें हुई हैं करंट लगने से, इसमें बताइए आप लोगों ने कुछ तहकीकात की है इस हवाले से? और ज़ाहिर है कि अब इस पर तो बाकायदा मुकदमा चलेगा और आपकी पोजीशन वहाँ आप डिफेंड भी करेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका कि ये जो हलाकतें हुई गुज़िश्ता साल भी हुई थी, आखिर ये क्यों नहीं रुक सकी इस साल? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम के इलेक्ट्रिक अपनी बयान पेश करें आके। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तलब किया था और हम पेश हुए थे। हमें परसों सुबह तक उन्होंने टाइम दिया है कि हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। जहाँ तक हलाकतों का ताल्लुक है, सो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जी कराची के अंदर ये हलाकतें हुई हैं आके, लेकिन हलाकतों की जो वजह है उसको अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट ज़रूर करूँगा आके। जो हलाकतें हुई हैं, हमारी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं सारों की, और जिसकी रिपोर्ट हम हर एक रिपोर्ट नेपरा को हम पेश करते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर उसके पूरे कॉजेस बयान किए जाते हैं। मैक्सिमम जो हलाकतें हुई हैं वो घरों के अंदर हुई हैं। घरों के अंदर क्यों होती हैं आके, उसकी बड़ी वाज़ेह वजह ये है कि साहब ये बताइए, गलत वायरिंग हुई हुई है घरों के अंदर। मैक्सिमम से काम नहीं बनेगा, टोटल हलाकतें कितनी हैं? और जैसे कि आपने फरमाया है घरों के अंदर हुई हैं, तो उनमें से कितनी घरों के अंदर हुई हैं? मेरे पास जी जो अभी तक 36 के करीब जो से हैं, जो आपने आदात शुरू में बताए थे, उसमें से तकरीबन कोई 26 या 27 ऐसी हैं जो कि घरों के अंदर हुई हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि कुंडे की वजह से हुई हैं आके, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पे के गलत जो स्ट्रीट लाइट के स्विच लगा हुआ है या जहाँ पे के केबल नेटवर्क खुदा खास्ता जान जाती है करंट लगने से घर के अंदर, तो क्या आप कानूनी तौर पे उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? कामरान साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जो कानून है वो मीटर पॉइंट को डिफ़ाइन करता है बिटवीन द जो यूटिलिटी है और जो कंज्यूमर है।
میٹر کے ڈاؤن سٹریم جو کہ گھر کی طرف کا جو سسٹم ہے اس کے لیے وائرنگ ٹیسٹ رپورٹ ہوتی ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یہ تار اس قابل ہے کہ اس کے اندر سے بجلی کی ترسیل ہو سکے آ کے. جی تو یہ کیسے ڈٹرمن ہوا ہے، اس کی کنفرمیشن کیا ذریعہ ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر 36 میں سے 26 ہلاکتیں گھروں کے اندر ہوئی ہیں، اس کی تصدیق کا کیا ذریعہ ہے، کیسے آپ نے ڈٹرمن کیا ہے؟ ہم پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں جناب، جہاں پہ اس کے اوپر ہمارے پاس ویڈیوز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس بیانات اویلیبل ہیں، ہمارے پاس رپورٹس اویلیبل ہیں کہ جہاں پہ بھی اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ارسپیکٹو ہم پوری تحقیقات کر کے اس کی پوری رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں، اور وہ آن اے ریگولر بیسس وہ نیپرا کو سبمٹ کی جاتی ہے. تو جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ جو آپ کا ورژن ہے ظاہر ہے کہ اس کی سرٹیفیکیشن یا اس کی کنفرمیشن ہوگی، گویا کہ 36 میں سے 26 تو اس آپ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر ہوئی ہے اور اس کی قانونی طور پہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. جو 10 ہلاکتیں ہیں اس کی ذمہ داری کیا یہ قبول کرے گی؟ جی اس میں سے بیشتر جو سی ہیں وہ کنڈے کی وجہ سے ہوئی ہیں جہاں پہ میرا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ کیسے ڈٹرمن ہوا ہے کہ وہ کنڈے کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ اگین کامران صاحب، جو سسٹم وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، جہاں پہ کہ میٹر نہیں لگا ہوا، جہاں پہ کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے جس کو میں مینٹین کر رہا ہوں یا آپریٹ کر رہا ہوں آ کے، جب نہ میں مینٹین کر رہا ہوں سسٹم کو، نہ میں آپریٹ کر رہا ہوں سسٹم کو، تو ہاؤ کین آئی بی ریسپانسبل فار دیٹ. جی اور یہ جو ابھی تازہ ترین جو واقعہ ہوا ڈیفنس فیز 7 میں، ڈیفنس میں لاسٹ ایئر بھی ہلاکتیں ہوئی تھیں، اس کی ذمہ داری قبول کریں گے آپ براہ راست؟ جی سر، میں عرض کرتا ہوں آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ ایز رسپانسبل کمپنی ہمیں بہت افسوس ہے اس چیز کے اوپر کہ اس قسم کی ہلاکتیں ہوئی ہیں آ کے، اور دل کی گہرائیوں سے جہاں پہ بھی کہیں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں ظاہر ہے ایک انسانی جان جاتی ہے تو اس پہ ہمیشہ بہت افسوس ہوتا ہے. کہ جو آج فیز 7 کا جو واقعہ ہوا جس کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا، میرا سب اسٹیشن ہے جناب، اس سب اسٹیشن کے اندر یہ ہلاکت ہوئی ہے. میرے حساب سے تو سب اسٹیشن کے اندر کسی انسان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ لائف سسٹم ہے اندر. جب لائف سسٹم کو کوئی ٹچ کرے گا آ کے اور کوئی اور انٹرفیئرنس نہیں ہے، سو اب چونکہ ایک ایف آئی آر کٹ گئی ہے اس لیے اس کے اوپر تحقیقات ہوگی آ کے، اور جو بھی تحقیقات ہوگی اس کے اندر ہم پورا تعاون کریں گے. لیکن اگر پرنسپلز کی بات کی جائے تو جناب اس کے اندر ایک سب اسٹیشن جس کے اندر باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے، جس کے اندر پوری چھت ہے، کمرہ ہے، سسٹم پورا ایگزسٹ کر رہا ہے آ کے، سو اس کے اندر کسی انسان کو جانے کی کیا ضرورت ہے. جی سو دیٹس ون. سو میری آپ سے جو گزارش ہوگی اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو سیفٹی کے جو مروج قسم کے ہم نے رول سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو ہم لوگوں کے اندر تشہیر کرتے آ کے، جو ہم لوگوں کو انفارم کرتے ہیں آ کے کہ جی کہ سیفٹی کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان کو خیال بہت شکریہ. عامر ضیاء، چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر کے الیکٹرک ہمارے ساتھ موجود تھے. آج بہت اہم سماعت ایک دوسرے دن بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ الیکٹرک کی کارکردگی کے حوالے سے شہری یقیناً بے انتہا پریشان رہتے ہیں. کراچی میں جہاں جہاں لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر بارش کے دوران جہاں جہاں بجلی طویل عرصے کے لیے بجلی گئی ہے وہاں پہ لوگوں کی شدید پریشانی رہی ہے. کہ الیکٹرک کے ساتھ کراچی والوں کی شکایات جو ہیں تقریباً 30-35 سال سے تو میں خود بھی کور کر رہا ہوں، یہ کراچی کی قسمت کا حال ہے. اور بہرحال اپنے اس تجربے کی بنا پر اور کراچی بورن سٹیزن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ حالات پہلے جتنے خراب نہیں ہیں جیسے اب سے 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے خراب ہوا کرتے تھے، 20 سال پہلے جتنے خراب ہوا کرتے تھے. شہر کے 70-75% علاقے میں تو حالات بہتر ہوتے ہیں، لیکن جہاں خرابی آتی ہے وہاں بدترین خرابی ہوتی ہے. جہاں لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بے پناہ پریشانیاں ہوتی ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اموات ہوئی ہیں اور اموات کے حوالے سے جو کیفیت سامنے آئی ہے وہ یقیناً انتہائی پریشان کن ہے. اور آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، اس حوالے سے مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی ہم نے کہ الیکٹرک کا ورژن سنا، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں سے 80-85% وہی ہوئی جو گھروں کے اندر ہوئی ہے، جہاں پر کئی کا اختیار نہیں ہے یا ان کی قانونی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ان کا دعویٰ تھا. یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ بقیہ جو 10-12 یعنی کہ تقریباً 10-12% جو اموات ہوئی ہیں وہ گھر کے باہر ان مقامات پر ہوئی ہیں جہاں پر کہ
کنڈے کے ذریعے بجلی حاصل کی جاتی ہے. کراچی میں بجلی چوری کرنے کا مختلف علاقوں میں یہ ایک مخصوص انداز رہا ہے. کنڈے کے ذریعے بجلی لی جاتی ہے اور یقیناً ظاہر ہے کہ اس میں وہ سیکیورٹی فیچرز نہیں ہوتے ہیں. اور آج ایک اور واقعہ جو ہوا ہے وہ سب اسٹیشن میں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سب اسٹیشن ایک محفوظ مقام ہے, کسی صورت میں بھی کوئی غیر متعلقہ شخص اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور آج جس شخص کی آج یہ جو ہلاکت ہوئی ہے, بڑی افسوسناک ہلاکت ہوئی ہے. یہ تحقیق طلب بات ہے کہ وہ شخص اس سب اسٹیشن کے اندر جہاں پر کہ بہت ہی لائیو کرنٹ دوڑ رہا ہوتا ہے کیسے داخل ہوا ہے. بہرحال نیپرا اس کی تحقیقات کرے گی, متعلقہ ادارے اس کی تحقیقات کریں گے, مگر ہے بہت اہم معاملہ تحقیقات طلب اور اس کی بھرپور تحقیقات ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. کراچی والوں کو اس مسئلے کے حوالے سے ان کی اطلاعات ملے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پورے ملک کے اندر بھی بجلی کی کمپنیوں کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ حد درجہ حفاظتی اقدامات کریں, سیکیورٹی کے اقدامات کریں. اور پاکستان بھر میں جتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں, کیونکہ جتنی چاہے کراچی میں ہلاکت ہو, چاہے لاہور میں ہلاکت ہو, پاکستان کے کسی چھوٹے شہر میں گاؤں میں ہلاکت ہو بجلی کے کرنٹ سے, اس کے ساتھ اتنی ہی تحقیقات اتنی شدت سے ہونی چاہیے جیسا جو کہ اس قسم کے واقعات کا تقاضا ہے. اس کے لیے تو ایک نیشنل انویسٹیگیشن بھی ضرور کرنا چاہیے تاکہ شہریوں کو, پورے پاکستانیوں کو اس وبال سے چھٹکارا حاصل ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.